السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ جانے والے کو کہاں روک سکائے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ جانا بھی نہیں چاہتا دل، جانا بھی ضروری ہو۔ آپ یہ گھر میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ جی، جو متی اللہ جان صاحب نے پروڈکٹ سامنے رکھی تھی ہمارے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بالآخر اب جا رہے ہیں، لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں آئیں گے، جو FCC ہے، جی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وہاں آئیں گے اور وہاں آ کر قاضی صاحب ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جی، تو میرا خیال ہے کہ الوداعی عشائیہ نہیں لے رہا۔ کتنے کی بچت کر رہے ہیں؟ 20 لاکھ روپے۔ اچھا، ویسے الوداعی عشائیہ کیوں دینا تھا؟ مطلب کوئی ایک چھوٹی سی ٹی پارٹی رکھ لیتے، اس میں آپ چائے بسکٹ وغیرہ ڈونٹ رکھ لیتے، اور بھائی کھانے کی چیز ہے نا ڈونٹ نہیں، اچھا وہ کھاتے بھی ہیں، ہاں، تو وہ ڈونٹ وغیرہ رکھ لیتے، بسکٹ وغیرہ رکھ لیتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو قاضی سے منگوا لیتے۔ ہاں، قاضی صاحب تو دیکھیں ویسے بھی جو ہے وہ یہ بار بار وہ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بچت کروائی ہے۔ یعنی شاید مرسیڈیز گاڑی تھی اور مرسیڈیز گاڑی قاضی صاحب نے بھجوا دی کہ ہونڈا سیوک جو ہے وہ چلے گی۔ وہ پیدل بھی آتے تھے، اچھا، جب چیف جسٹس نہیں تھے۔ پھر قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ جو موڑ تھے گھر میں، جی، وہ کلر کہار ایریا میں بھجوا دیے گئے، نیشنل پارک۔ صحیح ہے، تو یہ بھی انہوں نے بچت کی تھی۔ اچھا، وہ موڑ گھر میں بھی موڑ تھے اور وہ موڑ کلر کہار میں بھی موڑ ہی تھے۔ اس میں پیسوں کی بچت کہاں سے ہوئی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بالکل نہیں آیا، لیکن بہرحال قاضی صاحب نے کہا کہ بچت ہوئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ بچت ہوئی ہے۔ پھر قاضی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو عشائیہ ہے، جی، اس سے 20 لاکھ روپے بچیں گے۔ اچھا، مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ عشائیے میں کیا کھانا تھا۔ مطلب سپریم کورٹ کے 17 جج صاحبان، 17 جج صاحبان میں سے شاید تمام کی فیملیز نہ آتی، سوری 2 ایڈ ہاک بھی ملا لیں، 19 جج صاحبان۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا اسٹاف تو سب ملا کے کوئی 150-200 بندے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باہر کاؤنسل کے صدر اس کو بلائیں، چند بڑے وکلا، بار کاؤنسل کے صدر وغیرہ، جب ان کو بلا لیں گے آپ تو سب ملا کے 300-400 بندے ہو جائیں گے۔ تو 300-400 بندوں کے کھانے پر مطلب یہ 20 لاکھ روپے کیوں خرچ ہوں گے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ مختلف ڈشز ہوں گی۔ چلیے خیر، بھاڑ میں گیا، 20 لاکھ روپے کی بچت۔ یہ جو الیکشن ہوا پاکستان میں، جو کوئی 48 ارب بتا رہا ہے، کوئی 51 ارب بتا رہا ہے، اس کی لاگت سے ہوا، یہ الیکشن فراڈ تھا۔ اس الیکشن کو فراڈ دنیا مان رہی ہے۔ ان کے پاس ایک درخواست بھی رکھی ہوئی تھی، وہ درخواست انہوں نے لگائی بھی نہیں۔ تو یہ وجہ بھی یہ بتائی گئی کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا رہے۔ تو یہ جو ہے، یہ بچت قاضی صاحب کو نظر نہیں آئے گی کہ یہ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا پاکستان میں، اور یہ نہ ہو، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ جو ایگزیکٹو سے آروز لیے گئے، یہ نہ لیے جائیں، عدالت سے لیے جائیں، عدالت سے لیے جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ نہ ہو، یہ قاضی صاحب کو نظر نہیں آیا۔ یہ تو نہیں ہے۔ مطلب 20 لاکھ روپے بچا لیے قاضی صاحب نے، 48 ارب خرچ ہو گئے۔ یہ جو 2 ایڈ ہاک ججز رکھے گئے، اور یہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں، پینڈنگ کیسز ہیں نا، یہ سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کے برابر تنخواہ لیں گے، تو وہ تنخواہ بھی لیں گے، اور ساتھ میں جو ان کی پینشن ہے وہ پینشن بھی لیں گے۔ اور کام کیا کیا انہوں نے ابھی تک، تو یہ قاضی صاحب کو نظر نہیں آیا۔ وہ چھٹیاں بھی کریں گے، وہ جی، ٹھیک ہے، ایڈ ہاک آئے ہیں، چھٹیاں بھی کریں گے، پینڈنسی ختم کرنے آئے ہیں، وہ بچت قاضی صاحب کو نظر نہیں آئی۔ تو قاضی صاحب کو کس چیز پہ یاد رکھنا تھا؟ کیا قاضی صاحب کا کام کیا تھا؟ بجٹ بنانا کام تھا؟ قاضی صاحب کا کام سپریم کورٹ کا ایڈمن آفیسر بننا تھا، انصاف دینا کام تھا۔ تو قاضی صاحب نے انصاف کہاں دیا؟ مطلب قاضی صاحب نے ایسا فیصلہ دیا کہ اس فیصلے پہ غیر ملکی تنقید کرتے، اور قاضی صاحب ان کو خط لکھ کے بتاتے کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے، ریویو سے پہلے بتاتے۔ آپ امیجن کریں، ایک جج ریویو سے پہلے برٹش ہائی کمیشن کو خط لکھ رہا ہے کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے، 3 رکنے۔ مطلب کون سا مذاق ہے؟ آپ نے انصاف سے، آپ کو یاد رکھا جاتا ہے، آپ نے انصاف کی دھجیاں اڑا دی۔ آپ نے کیا کہا کہ جناب منیب اختر صاحب نے یہ کہا تھا، یہ تنقید کی تھی جو ججز کمیٹی تھی اس میں، تو مطلب تنقید کرنا کیا غیر قانونی ہوتا ہے؟ اور انصاف تو ہوتا یہی کہ آپ جمہوریت کو، اختلاف رائے کو آزادی دیتے ہیں،
آپ سے یہ بھی برداشت اس کا مطلب وجہ ذاتی تھی نا ان کو ہٹانے کی وہاں سے. تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. آپ انصاف دینے کے لیے یاد رکھے جائیں گے, آپ 20 لاکھ روپے بچانے نہیں آئے تھے. اچھا, سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کا ایک تو یہ کام ہونا چاہیے کہ اپنے جو برادر ججز ہیں ان کے ساتھ بنائے رکھے, اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہوں. اچھا, یہ خبریں نہ آئیں, بنائے رکھے سے مراد کوئی ایسی خبریں نہ آئیں جو کہ ناخوشگوار ہوں, یعنی مذاق کا باعث بنے. نہیں, قاضی صاحب نے اپنے ججز کو بھری عدالت میں لائیو نشریات میں سنب کیا ہے, بری طرح سے سنب کیا ہے, وکیلوں کو کیا ہے. قاضی صاحب نے جو ہمارے ہاں کی روایات ہیں, یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ یار آپ کے CNIC پہ عبدالستار کے ساتھ بھرگڑی موجود ہے, اس کو نکال دیں, تو کیا آپ قابل فخر سمجھیں گے اس بات کو؟ یار آپ کا نام ہے, آپ کی شناختیں کیوں ہٹائیں گے آپ؟ مطلب قاضی صاحب کہہ رہے جی سردار ہٹا دے اپنے نام کے ساتھ. اس طرح کی تذلیل کی ہے لوگوں کی, اور کس نے کی؟ چیف جسٹس نے کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں, اور صحافیوں کی تذلیل کی ہے, اور باتیں آپ کرتے ہیں. انصاف کام تھا آپ کا. جج صاحب کو دوبارہ لے آئے نا سردار کے نام کے ساتھ. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا, انصاف آپ کا کام تھا, انصاف آپ نے کیا نہیں ہے, آپ نے اپنا کام کیا نہیں ہے. جب ملٹری عدالتوں والا معاملہ تھا اور اس وقت سٹے دے دیا تھا اس وقت کے پریکٹس اینڈ پروسیجر فیصلے پر بندیال صاحب نے, تو یہ کھڑے ہو گئے تھے کہ جب تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا میں نہیں بیٹھوں گا. یاد ہے آپ کو؟ اور یہ لیکن جب فیصلہ ہوا اس پہ عمل بھی نہیں ہوا. پھر یہ 4 مہینے نہیں بیٹھے کسی بھی اس میں کورٹ میں. تو 4 مہینے کی انہوں نے تنخواہ کیا نہیں لی تھی؟ لی تھی. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ آپ چھٹیاں نہ کریں. تو مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جو کرتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں, سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی بھی جج کی الوداعی تقریب میں عشائیہ نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنے متنازع ہو چکے, اور یہ اندر سے سپریم کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ اس عشائیے میں اور بدمزگی ہو سکتی تھی کہ اس عشائیے میں اہم ترین ججز نہ ہوتے. یہ صاف طور پہ پتہ چل رہا نہ آتے. تو جب وہ نہ آتے تو پھر کس کی بے عزتی ہونی تھی؟ جاتے جاتے بے عزتی ہونی تھی مزید. میں اس کو کریکٹ کر لوں, مزید بے عزتی ہونی تھی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اس لیے انکار کیا ہے, وگرنہ یہ عشائیہ ہوتا, تقریر کا موقع ملتا, دوبارہ بات کرتے. اور ابھی بھی ہوگا نا, جو بار کاؤنسل ہے یا اس کے علاوہ فل کورٹ ہے, تقریر کا موقع ملے گا, قاضی صاحب اپنی تقریر کریں گے. ممکن ہے تب بھی آپ کو 1 سے 2 بہت اہم تقاریر جو ہیں وہ سننے کو نہ ملیں, تو یہ ان کے ساتھ ہوگا. تو قاضی صاحب سینسرڈ تقاریر آپ سنیں. اچھا, وہ میں دیکھ رہا تھا جزیلہ اسلم صاحبہ نے, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, ریاست آزاد صاحب, ان کو جو دعوت نامہ بھیجا ہے, اس دعوت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جو لائف سکیچ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا, وہ انکلوزڈ ہے اس دعوت نامے کے ساتھ, کہ یہاں پیدا ہوئے, یہ ہوا, یہ ان کا جرنی تھا, یہ تعلیم تھی, یہ ان کا بطور جج ان کا جرنی تھا, بطور وکیل یہ ان کا جرنی تھا, یہ ان کا پورا پروفائل ہے. تو اگر آپ کو اپنی تقریر میں کچھ انکارپوریٹ کرنا ہو اس میں سے, تو یہ آپ اس میں سے پڑھ لیجئے گا. اور پلیز اپنی تقریر کی ایک کاپی جو ہے وہ ذرا ہمیں ان ایڈوانس بھیج دیں. اچھا جی. اچھا, یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ قاضی صاحب کے خلاف تنقید نہ ہو تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ذرا لیکن یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اور ہوتا یہ کہ جو تقریر بھیج دی گئی ہے وہ تقریر کون پڑھتا ہے؟ وہ تقریر عام طور پہ کوئی نہیں پڑھتا. پھر اس کے بعد دل سے بات کی جاتی ہے, زبانی بات کی جاتی ہے. تقریر ویسے بھی نکات ہوتے ہیں, آپ نے خود اگر لکھی ہوگی, ڈرافٹ کی ہوگی, تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا لکھا ہے, تو آپ اس تقریر کو رکھیں گے اور رکھ کے سامنے بتانا شروع کر دیں گے, اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کی, لیکن ایک تو ہے ریئل لائف ہے کہ ریل لائف جو قاضی فائز عیسیٰ کی باقاعدہ طور پر دیکھا کہ ریکارڈنگ کے دوران کہتے تھے کہ صاحب اٹھ جاؤ, کیا کر لو گے, نہیں اٹھتا کیا کرو گے. نہیں دیکھیے, شیمفل رہا ہے, شرمناک کردار رہا ہے. ایسا کردار جو کسی بھی طور پر ایک جیورسٹ کا کردار ہونا چاہیے وہ کردار نہیں تھا. اس کردار پر پاکستان میں کوئی بھی عدالت کا جج شرمندہ ہو سکتا ہے, پاکستان میں کوئی بھی ایک بڑا وکیل شرمندہ ہو سکتا ہے. اور یہ کردار جو تھا, ہم نے ایسا دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا, وہ جج جو پہلے کہتا تھا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, وہ فیض آباد دھرنا فیصلے میں, باقی جگہوں پہ, وہ جج کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے آگے باقاعدہ سرنگوں ہوا. ان کی تمام ملک میں آپ نے دیکھا بدلہ لینے کا تاثر بھی. ابھی جو بچہ ہے عمر ملک جو گانے گاتا ہے, اس کی پیٹھ جس طرح سے لال ملی ہے,
اور جس طرح سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جو MN حاجی امتیاز کے گھر پہ ہوا، جو خرم دستگیر کو شکست دینے والے کے گھر پہ ہوا، جو جاوید بڑائچ کے گھر پہ ہوا، شفقت عباس کے گھر پہ ہوا، کیا نظر نہیں آ رہا قاضی فائز عیسیٰ کو کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ جو میگا فون تھا، علیمہ خان کہہ رہی تھی فائرنگ کر دو پولیس والوں پہ، مطلب کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو جس طرح کا کام کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، لیکن پارٹ 2 بھی تو شروع ہونے والا ہے نا، وفاقی آئینی عدالت، اس سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ شرمناک ہوگا۔ جو کردار ہے مجھے تو یہ خبر ہے کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ شرمناک ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جائے ہے گی۔ نون لیگ پہ جتنے احسانات ہیں نا، تو نون لیگ جو ہے اس پر پریشر ہے کہ یہ کیا جائے میرے لیے، لیکن اس سے زیادہ شرمناک ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عشائیہ دینے کا فیصلہ، یعنی ان کا یہ فیصلہ کہ میں عشائیہ نہیں لوں گا، یہ اچھا ہے یا نہیں ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ اگر یہ کسی نے فیصلہ اگر کیا تھا کہ ان کے لیے عشائیہ ہوگا تو یہ بدترین فیصلہ تھا۔ اچھا، ایسے شخص پہ پاکستان کے قومی خزانے کے 20 لاکھ تو کیا 20 روپے بھی خرچ نہیں ہونے چاہیے، 20 روپے بھی خرچ نہیں ہونے چاہیے ایسے شخص پہ پاکستان کے قومی خزانے کے۔ ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔